وہاں سے چلے فوراً قرآن ساتھ ہو لیا. اب قرآن دنیا میں نازل ہوا, دنیا میں بھی رہا, اور قیامت میں بھی سرکار فرماتے لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, یہ قرآن علی سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوگا. یہ ہمیں حوض کوثر پر قرآن آئے گا علی کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ ہوگا حوض کوثر پر. پتا چلا قرآن ہوتا ہی وہاں ہے جس دل میں علی رہتا ہو, جس دل میں. او بھائی قرآن نے بتایا نا کہ ان المیزان ان العنوان المؤمن آیت حب علی ابن ابی طالب. روایتوں میں یہ کہا گیا کہ عنوان ایمان جو ہے وہ علی بن ابی طالب کی محبت کو قرار دیا گیا. اور ایک جگہ حدیث بڑی مشہور عالم ہے, ان حب علی آیت الایمان, ان حب علی علامتہ ایمان, کہ علی کی محبت ایمان کی علامت آیت ہے. وہ بغض و نفاق, اور ان کا بغض کیا ہے؟ نفاق ہے. تو پتہ چلا کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں نفاق رہ نہیں سکتا. منافق کا ایمان کے ساتھ کوئی جوڑ ہے, کوئی میل ہے. اسی طرح قرآن کی ہدایت کا بھی قرآن دے گیا ہے کہ اس نے جب عالم ارواح میں اللہ نے جب دیکھا تھا نا کہ کون کون وہاں ماننے والا ہے, بس وہی سے ایمان دے کے بھیج دیا, اور جو نہیں ماننے والا تھا وہ وہاں بھی کافر رہا, یہاں بھی کافر رہا. دنیا میں آنے کے بعد ہی کافر اور مومن نہیں بنتا بندہ, دنیا میں آنے کے بعد ہی کافر اور مومن نہیں بنتا بندہ. ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ چلو آیت پڑھتا ہوں تمہارے سامنے, اب سمجھ میں آئی. حضرت آدم پہلے بشر, خلق اللہ من تراب, اللہ نے انہیں تراب سے پیدا کیا. بات سنا گے؟ فقال, اور پھر ارشاد فرمایا انی خالق البشر من طین, کہ میں بشر کو مٹی سے خلق کرنے لگا ہوں. وقال للملائکۃ, اور پھر ملائکہ سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں خلیفہ کا انتخاب کرنے والا ہوں اپنا زمین کے اندر. اللہ نے بنا دیا. جو فرشتے تھے نا, جو ان سے مشورہ کیا گیا, تو فرشتوں نے کہا پروردگار عالم نحن نسبح بحمدک ونقدس, ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرنے کے لیے انف ہے, کافی ہے. تو اسے پیدا کر رہا ہے کہ جو کیا کرے گا, زمین میں فساد کرے گا, خوریزی کرے گا. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں تم. عظیم ہے قرآن, کیونکہ قرآن کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب ابھی کلام اللہ ہے, اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ہے, کلام اللہ ہے. اس کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان صادق ہے. لیکن یہی حرف میں نے بتایا خنزیر کیا ہے بھائی, ایک ایسا جانور ہے کہ جس کا گوشت اور خون ممنوع قرار دیا گیا, حرام ہے کہ نہیں. لیکن جب یہی لفظ آیت بن کے اترتا ہے, کبھی نہ پڑھو لیکن رمضان میں ایک بار تراویح میں سن لیتے ہو, آیت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, ہم نے حرام قرار دیا تمہارے اوپر, کس کو؟ مردار کو, ولحم الخنزیر, اور خنزیر کے گوشت کو, ودم, اور اس کے خون کو. جس کا خون ناپاک ہو اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں آتا ہے. تو پتہ چلا قرآن میں آتے ہی اعجاز بدل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ محفل میں علی کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ذکر جنت بن جاتی ہے, محفل جنت بن جاتی ہے. علماء سے پوچھو, ان ذکر الصالحون تنزل الرحمہ, کہ صالحین کے ذکر کے قریب کیا ہوتی ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. رحمت الہی وغیرہ وغیرہ جگہ تھوڑی ہوگی نا,
सालिहीन, सालिहीन, सालिहीन किसे कहते हैं भाई? जो नेक अमल करे, जो नेक अमल करे, ये सालिहीन नहीं, ये आकाए सालिहीन है, ये मौलाए सालिहीन है, जिनके बारे में खुद बुलाए कायनात के बारे में किसी बुजुर्ग ने कहा, पूछा ये है कौन, क्या जात है इनकी? तो एक शख्स ने बड़ा बेहतरीन दो चार बातें कही हैं। फरमाते इन्ना अली इब्न अबी तालिब हो अब्दुल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व नासिरुद्दीन अल मुरब्बिज बि अमरि अन नज़रु इलैहि इबादतुन वल मौत अला हुब्बिही शहादतुन अल मोहब्बत अल हुब्बुहु ईमानुन वल बुग़्ज़ुहु निफाक़ुन अल हुब्बुहु कलीलुल जन्नह वल बुग़्ज़ुहु अलामतुल जहन्नम। क्या कि अली अल्लाह के बंदे, अली अब्दुल्लाह है, अली अल्लाह के अब्द है, वह वसी रसूलुल्लाह है और रसूलुल्लाह के वसी है, वह नासिरुद्दीन है और उसकी नसरत करने वाले हैं दीन में है, अखी रसूलुल्लाह और रसूल के अखी है, वह सरताज हुसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा और सरकार के आपके क्या है दामाद भी लगते, क्या शान है। वो अफ़ज़लुल नफ़र मिन अहले बैत और अहले बैत के पहले नफर, पहले बंदे हैं, अगर ये ना हो अहले बैत मुकम्मल नहीं होती। और पंजतन के भी बड़े मास्टर, पंजतन में कितने हैं? पांच है ना पंजतन में, पंजतन यानी बिना इनके तो पंजतन पूरा नहीं होता, तो ये पंजतन को तकमील करने वाले हैं। और पंजतन वो है कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरीके की परेशानी और हर तरीके के रिज्क को दूर रखा, रिज्क इनके करीब नहीं आ सकता। इसलिए याद करो कि जिसके अंदर रिज्क होगा ना, कुरान उसके दिल में नहीं उतरेगा। यही वजह है सरकार ने शाह फरमाता लोगों, कुरान जब कोई बंदा पढ़ता है तो कुरान दिल में झांकता है, कुरान झांक कर देखता है कि अगर दिल के अंदर कुरान वाले रहते होंगे कुरान उतर जाता है, वरना रास्ते से कुरान लेता है। इसी तरीके से पढ़ कुरान रहा है, कुरान पढ़ने वाले पे कुरान क्या करता है? रहमतों का नुज़ूल भी करता है। कुरान पढ़ने वालों पे कुरान लानत भी पड़ता है। कुरान पढ़ने वाले दो हैं, एक मोमिन पढ़ता है, एक मुनाफिक पढ़ता है। कुरान देखता है कि पढ़ने वाला अगर मोमिन है तो उसके लिए रहमत बन जाता है, कुरान पढ़ने वाला अगर मुनाफिक है तो उस पर लानतें पढ़ने लगता है।